وہ ہو گیا جو کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا. دوستو اسرائیل کے امبیسڈر جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہ سیدھا انہوں نے جناب پاکستان پہ الزام لگا دیا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے انگلی ایسے کی, ڈینی ڈینن نے پاکستان کے سفیر پہ انگلی کی عاصم افتخار احمد پہ. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was why was a terrorist given shelter at all. میں جو عاصم حسین تھے وہ یوں کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں ان کو. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں گا, میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں اسی کے اندر. اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ بھائی اس وقت جو ہوا تھا اس کو آپ نے کنڈیم کیوں نہیں کیا, اس پہ تو آپ کہہ رہے تھے جو ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا ایک نیشنل کرائسس ادھر آیا ہوا ہے جی. اور ہماری لیڈرشپ باہر پھر رہی ہے. سو ہمیں 9/11 پہ یہ جو اسرائیلی امبیسڈر جو لیکچر دے رہا ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سلامتی کونسل میں ایک دن پہلے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان میں آمنے سامنے ایک مقابلہ ہوا اور دونوں ایمبیسڈرز نے ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ چڑھائی کی. پھر اسرائیل نے کوئی کامنٹ کیا تو میں نے سنی ہے وہ ڈیبیٹ, نے بڑی ہارڈ لائن لی ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ وہاں موجود اسرائیلی نمائندے کو آگ بگولا کر گئی اور موصوف پاکستانی مندوب سے الجھ پڑے. پاکستان, الجزائر اور صومالیہ کے مطالبے پر بلائے گئے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی برطانیہ اور فرانس نے بھی حمایت کی ہے, جبکہ تمام جو 15 اراکین ہیں بشمول امریکہ ان کی منظوری سے مذمتی بیان بھی جاری ہوا ہے. غیرت و حمیت اور شدید الفاظ کی اوقات بتاؤ کیا ہے, کیا حیثیت ہے؟ شدید ترین میں لکھ دیتا ہوں, تمہیں فرق پڑے گا؟ ایویں اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو, پہلے اپنا گھر سیدھا کرو. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو تم, باتیں بڑی بڑی جذبہ ایمانی, غیرت و حمیت, کیڑی غیرت کیڑی حمیت. قطر پر حملے کے بعد بلایا گیا یہ اجلاس بظاہر غزہ اور دوحہ کی صورتحال پہ غور کے لیے تھا, لیکن وہاں بھی گفتگو کا رخ پاکستان اور اسرائیل کے براہ راست ٹکراؤ کی طرف مڑا ہے. دوستو اسرائیل کے امبیسڈر جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر وہ سیدھا انہوں نے جناب پاکستان پہ الزام لگا دیا. انہوں نے کہا جناب جیسے حماس ہے ایسے ہی القاعدہ ہے, اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ القاعدہ کو ہاربر کرتے رہے ہیں, آپ لوگ تو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. یہ ڈینی ڈینن ہے ان کا نام, دی اسرائیلی امبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا, پاکستان جو ہے اس نے القاعدہ چیف اسامہ بن لادن کو شیلٹر کیا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان سٹینڈز ود دی قطر, ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے انگلی ایسے کی, ڈینی ڈینن نے پاکستان کے سفیر پہ انگلی کی عاصم افتخار احمد پہ, ٹھیک ہے جی. آپ تو دہشت گردوں کو رکھتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بات کرنے والے؟ کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ اچھا پاکستان کیا کرتا ہے, ظاہر بات ہے پاکستان اس سلسلے میں انڈیا اور اسرائیل دونوں کو کلب کرتا ہے, اور کلب کرنے کی وجہ سے مطلب یہ چیز ہے, یہ ایک سیریس چیز ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ انڈیا سے نکل کے اسرائیل تک بھی جا چکی ہے. لیکن اسرائیل کو ظاہری بات ہے انڈینز نے یہ پوائنٹر ضرور دیے ہوں گے. میں اف آئی ول ناٹ بی رانگ, میری اسیسمنٹ ہے یہ. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسامہ بن لادن پاکستان میں تھا تو مجھے صرف اتنا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا القاعدہ کے دہشت گرد دنیا کے کسی اور ملک میں موجود نہیں ہے؟ جب امریکہ ڈیزی کٹر بوم مارتا تھا افغانستان کی پہاڑیوں میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت تو وہ مارتے تھے, کہہ رہے تھے ہم افغانین کو ماریں گے, انہوں نے مارا, وہ سارے وہاں سے نکلے اور پاک افغان بارڈر کھلا ہوا تھا جو کہ آج بھی بہت حد تک کھلا ہی ہوا ہے. اب ہم اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, افغانی کہتے ہیں اس کو بند نہ کریں, ہمارے لوگوں کا آنا جانا ہے اس میں سے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ ہو رہا ہے. ہم نے اس چیز کو بہت کلیئرلی ریئلائز کر لیا کہ بھائی نقصان ہمارا ہوا ہے. کس کا نقصان ہوا ہے؟ میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں جو میں اکثر کہتا ہوں, 2003 سے لے کے اینڈ دین 2025 انڈیا کو ان انٹرپٹیڈ موقع ملیا گروتھ کا,
اور پاکستان کس چیز میں مصروف ہو گیا؟ دہشت گردی، وار اینڈ ٹیرر، TTP، BLA. ہمارے گھر میں ترقی آئی نہیں. چائنیز آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے، چائنیز کو پکڑ لیا گیا، انہیں کو مارنا شروع کرتے. تو نقصان تو ہمارا ہوا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. انڈیا کو تو اس چیز کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا کہ دنیا میں ہم بارڈر بند کرتے ہیں، افغانی کہتے ہیں نہیں بارڈر کھول کے رکھو، ہم نے آنا ہے. ہم کہتے ہیں پاسپورٹ لے کے، وہ کہتے ہیں ہم نے ویزا لینا ہی نہیں ہے، ہم نے ویسے ہی کراس کر کے آنا ہے. تو مطلب پوائنٹ تو یہاں پہ ایسے ہے نا بھائی صاحب. اور پاکستان کو وہ کہتا ہے جی انٹرنیشنل لا کی، پاکستان کہتا ہے اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی، وہ کہتا ہے جی تم نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر ملک نے ایک ساتھ بنایا ہوا ہے. پاکستان کے اندر 90,000 بندہ مار گیا، پاکستان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جو آئیکونک چیز اسٹیبلش نہیں کرتا. جو حماس کے نیگوشیٹر تھے وہ اسی طرح سے دہشت گرد ہیں جس طرح سے اسامہ بن لادن دہشت گرد تھا، جس طرح سے فرانس، برطانیہ اور امریکہ دنیا کے مختلف جگہوں پہ دہشت گردوں کو مارنے کے لیے حملے کرتے رہے ہیں. اور پھر وہ ریٹوریکل کوسچن یہ اٹھاتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پیچھے تو سب پڑ جاتے ہیں، لیکن باقی سب جگہوں پہ اگزامپل انہوں نے یہ دی کہ جب اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر گھس کے امریکہ نے مارا تو سوال یہ نہیں اٹھا کہ پاکستان کی سوورینٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بلکہ سوال یہ اٹھا کہ اسامہ بن لادن وہاں کیا کر رہا تھا، وہ وہاں پر کیوں موجود تھا. اب اس کا ایمبیسڈر عاصم افتخار صاحب نے اپنی بہت ہی خوبصورت قسم کی جو انگلش ہے اس میں انہوں نے بڑا دندہ شکن قسم کا جواب دیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا جس کو پاکستان کے اخباروں نے اور ترکی کے اخباروں نے بہت نمایاں طور پہ پبلش کیا ہے کہ اسرائیل ایک بڑی ظالمانہ قسم کی آکیوپائنگ فورس ہے. اسرائیل کو اس قسم کی بکواس کرنے کی ہمت کیسے ہوئی ہے، بلا بلا بلا، تو سب کچھ انہوں نے کر دیا. لیکن اصل میں ایک بڑی چبھتی ہوئی قسم کی چیز تھی جو اسرائیلی تو بیچارے کو انگریزی نہیں آتی تھی، شاید اس کو پتہ نہیں تھا، وہ وہاں اس کا ذکر کر نہیں سکا، ورنہ وہ کر دیتا تو پتہ نہیں عاصم افتخار صاحب کیا کرتے. لیکن آئی ایم شیور کہ عاصم افتخار صاحب کے اندر سے ان کو پتہ تھا اور ان کو بڑا دل میں دھڑکا لگا ہوا ہوگا کہ کہیں ڈینی ڈینان جو ہے اسی کا ذکر نہ کر دے. اور وہ ریئل ٹریجڈی یہ ہے کہ جب اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ایبٹ آباد میں مارا 2011 میں، تو پاکستان کے اس وقت کے صدر جو دوبارہ صدر ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب نے امریکہ کے ایک اخبار میں غالباً وال اسٹریٹ جرنل میں فوری طور پہ ان کا آپڈ چھپا. بالکل ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے ہی آپڈ ان کا تیار تھا، اور اس آپڈ میں انہوں نے ویلکم کیا اس ڈیسیژن کو، امریکہ کو اور دنیا کو انہوں نے مبارکباد دی. اس میں کہیں یہ ایلیمنٹ نہیں تھا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ نے ہماری نیشنل سوورینٹی کی مخالفت کی. اس وقت میں ڈائریکٹر ہوتا تھا ورلڈ افیئرز اور پتہ نہیں کس قسم کا کوئی ٹائٹل تھا میرا PTV کے اندر 2011 میں. تو مجھے یاد ہے کہ اس کے چند گھنٹوں کے اندر پاکستان کے دین آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اپنا ایک ہینڈ ریٹن، کچھ پرنٹڈ تھا لیکن اپنی ہینڈ ریٹن ان کا ایک نوٹ ہمیں ملا جس میں انہوں نے کہا کہ PTV کو یہ پوزیشن لینی ہے کہ پاکستان کی نیشنل سوورینٹی کو یہاں وائلیٹ کیا گیا ہے اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، پاکستان کی سوورینٹی مجروح ہوئی ہے. یہ پوزیشن جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے بھیجی. وہ نوٹ کی میں نے کاپی بھی کہیں رکھی ہوئی تھی بنا کے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہوا ایبٹ آباد میں وہ جنرل پرویز اشفاق کیانی اور جنرل پاشا کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے امریکی فوج جو نیول سیل ہے وہاں پہ آئے، ان کا ایک ہیلی کاپٹر گر گیا، اس کے بعد وہ بیٹھ کے چائے کافی کوکی پیتے رہے، اسامہ بن لادن کی لاش پکڑ کے اگلا ہیلی کاپٹر آیا تو پھر وہ وہاں سے اڑے، 45 منٹ وہاں ویٹ کرتے رہے، 2-2.5 گھنٹے آنے جانا ان کا پاکستان کی فضا میں تھا. یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کی آرمی کی بلیسنگ کے بغیر، آرمی چیف کی بلیسنگ کے بغیر یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی. یہ پورا ایک ارینجمنٹ تھا. وہ سیدھا انہوں نے جناب پاکستان پہ الزام لگا دیا. انہوں نے کہا جناب جیسے حماس ہے ایسے ہی القاعدہ ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ القاعدہ کو ہاربر کرتے رہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.